अस्सलाम वालेकुम। सोहबत, जिसको हम अंग्रेज़ी में कंपनी कहते हैं, ये बंदे को बिगाड़ भी देती है और बंदे के अंदर इंसानियत पैदा करके अल्लाह से मिला भी देती है। सोहबत का बड़ा बड़ा असर होता है। जैसे आप एक गला हुआ सेब, जिसको जो कि गल सड़ रहा हो, उसको तंदुरुस्त या जो सही सेब होते हैं उनमें अगर रख दें तो 2-3 दिन बाद देखें तो वो बाकी सेब जो तंदुरुस्त पड़े थे वो भी गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। गोया सोहबत का असर जो है वो बंदे को तबाह भी कर देता है और बंदे की ज़िंदगी भी बना देता है। जिस तरह अंग्रेज़ कहते हैं, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। दोस्त आदमी की पहचान होते हैं और सोहबत जो होती है वो बंदे के अंदर वो सिफ़ात पैदा करती है जिससे उसकी पहचान होती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह लुकमान में इरशाद फरमाता है, वत्तबा सबीला मन आनाबा इलैया। वत्तबा, और उसके रास्ते पर चल, उसकी इत्तबा कर, सबीला, जिसका रास्ता, मन आनाबा इलैया, जो मेरी तरफ रजू लाया, यानी जो अल्लाह की तरफ जिसका रजू होता है, जिसका ट्रेंड या जिसका बंदे का रुझान जो है वो अल्लाह की तरफ होता है, बस उसकी सोबत इख्तियार कर। जिसने अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ लिया, उसकी सोबत ही एक मुसलमान में ईमान को कामिल करती है और आमाल को साले करती है। और जब जब ये ईमान कामिल हो जाए, आमाल साले हो जाए, तो फिर अल्लाह की रहमतें बंदे पर नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह के अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह काफ में इरशाद फरमाता है, वला तोते, वला और ना, तोते का मतलब है ताबेदारी करना, फरमाबरदारी करना, बात मानना, पैरवी करना। वला तोते, और पैरवी ना करो, बात ना मानो, मन उसकी जिसको अगफलना, अल्लाह ने गाफिल कर दिया है, कल बहू, यानी जिसके दिल को गाफिल कर दिया गया है हमने। अगफल ना, ना का मतलब हम, अगफल यानी गफलत में डाल दिया, कल बहू उसके दिल को। अल्लाह फरमाता है, जिसके दिल को हमने गफलत में डाल दिया है, जिसके दिल को अपनी याद से हटा दिया है, अन जिक्र ना, यानी अपने जिक्र से। अल्लाह फरमाते हैं उसको हमने, जिसको हमने अपने जिक्र से हटा दिया है, अपनी याद से हटा दिया है, गाफिल कर दिया है, तो उसके बात ही ना मानो, उसके साथ ताल्लुक ही ना रखो, उसके साथ दोस्ती ना रखो, उसके साथ कंपनी ना रखो, सोहबत तोड़ दो, ना करो। वत्तबा, और जिसने इत्तबा कर ली, जिसने पैरवी कर ली, जिसने पैरवी कर ली है, हावाहू, हावा कहते हैं ख्वाहिशों की, अपनी ख्वाहिशों पे चल पड़ा है। जो ख्वाहिशों पे चलता है, यानी अपनी ख्वाहिशों पे, लोगों की ख्वाहिशों पे चलता है, दूसरों की ख्वाहिशों पे चलता है, अल्लाह की ख्वाहिश को, अल्लाह की बात को, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम तक पहुँचाया उसकी तरफ ख्याल नहीं करता, जो अपनी ख्वाहिशों पे चल पड़ता है, अल्लाह फरमाता है उसके साथ राबता ख़त्म कर दो। वत्तबा हावाहू, वो जो अपनी ख्वाहिशों पे चल पड़ता है, वकान अमरुहू फुरुता, तो फिर उसका काम सारा बर्बाद हो गया, तबाह हो गया है, उसका ताल्लुक ही ख़त्म। उसके साथ आप ताल्लुक ना रखो, दोस्ती ना करो, ताल्लुक ना रखो। अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है। तो ताल्लुक, दोस्ती जो है, सोहबत बंदे को संवार देती है या बिगाड़ देती है। अच्छे और नेक लोगों से मिलना नेकी और इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी बंदे से मिलने के लिए चलता है तो एक पुकारने वाला आवाज़ लगाता है कि तू भी अच्छा है और तेरा चलना भी मुबारक है। जब नेक बंदे की सोहबत के लिए, उस जो नेक बंदा होता है उसके चलने के लिए बंदा जाता है ना, तो उसकी तरफ तो पुकारने वाला क्या कहता है कि तू भी अच्छा है और तेरा चलना भी मुबारक है और तूने अपना घर जन्नत में बना लिया।
شریعت میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر بندہ رستے میں مر جائے تو شہید میں لکھا جاتا ہے، شہادت میں اس کا درجہ وہ بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے تھوڑا دور رہتے تھے۔ ہر دوسرے دن آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے۔ ہر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ظالم امیروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ظالموں کی مدد کرتے ہیں، ان کا انجام خراب ہوگا اور نہ مسلمانوں میں ان کا شمار ہوگا اور نہ میرے حوض پر وہ آئیں گے، اور خواہ کتنا ہی اسلام کا دعویٰ کریں۔ تو گویا ظالموں کا ساتھ دینے والے جو ہوں گے، جیسے ظالم وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں۔ تنگ کرنے والے کسی طرح کا تنگ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کسی کو مذاق کرتے ہیں، کسی کو مذاق کا مطلب تنگ کرنا ہی ہے نا، تو تنگ کرنا کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تو چھوٹے صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بڑی صورت میں خون خرابہ مصیبت وہ ہے، اور چھوٹے صورت میں کسی کو چڑھانا، منہ چڑھانا، اس کو تنگ کرنا، اس کو غلط نام دینا، اس کو اس طرح مختلف طرح سے تنگ کرنے والا جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ظالموں کے پاس ظالموں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ظالم لوگ ہیں جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، پھر وہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہیں ملے گا وہاں پر، اور وہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا وہاں پر وہ پھر پیاسے ہی رہیں گے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، نفس پرست دوستوں سے بچو۔ قرآن پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں صبغت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا رنگ، جو جس بندے پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا، اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے بندے پر اسی طرح کا اثر پڑتا ہے، اور دوست جو ہوتے ہیں اس اثر سے وہ غائب نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑتا ہے، چاہے جو بھی ہو۔ قرآن پاک میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْ پس جو ہماری طرف، فَأَعْرِض کا مطلب ہوتا ہے جو روح گردانی کرے، ان من تولا یعنی جو ہماری طرف سے روح گردانی کرے گا، ان ذکرنا ہمارے ذکر سے، جو ہمارے ذکر سے روح گردانی کرے یعنی ذکر چھوڑ دے، ولم یورد الا حیات الدنیا، ولم یورد اور وہ خواہ ہو، پرستار ہو، الا مگر، حیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، یعنی جو دنیا کی زندگی کا پرستار ہے، جو صرف دنیا کی زندگی کو ہی اپنا سب کچھ بنا بیٹھا ہے، اس کو بس یہی انجوائے یور لائف پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو آخرت کا کوئی فکر نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے تعلق توڑ لے، کیونکہ وہ میری یاد سے غافل ہو گیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ میرا تعلق ہی ختم ہو گیا، تو بھی اس سے تعلق توڑ لے، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں کھو گیا ہے۔ تو ایسے دوست نہیں رکھنے۔ دوست جو ہیں وہ ہونے چاہیے جو نفس پرست نہ ہوں، خواہشوں پر چلنے والے نہ ہوں، اور جو ماحول کو دیکھ کر ماحول کے مطابق چلنے والے نہ ہوں، بلکہ وہ اپنے دین کو دیکھیں جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے جب وہ ایمان کا کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کو دیکھے بندہ، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، تو ہمیں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر چلنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایمان کے بارے میں فرمایا تھا، ہم نے اپنے ایمان کو اس طرح بنانا ہے، اور اپنے اعمال کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ہر تگ و دو کرنی ہے، ہر قسم کی، تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمارے دوست اچھے ہوں، تو اس لیے دوستی کرنا، تعلق رکھنا، کمپنی کرنا، صحبت کرنا، اس سے پہلے سوچ لیں، کیونکہ قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے زندگی کہاں بسر کی۔ اب زندگی جو ہے لمبی بات ہے، زندگی کا مطلب ہے وقت۔ اب وقت کا کون سا حصہ آپ نے دوستوں کے ساتھ گزارا، اور دوست کیسے بنائے، اور ان کے ساتھ تعلق کیا تھا، اور کیا کیا کرتے رہے،
اور ایمان اور اعمال پر ان کی وجہ سے کیا اثر پڑا، تو اس کا پھر بندے کو بھگتنا پڑے گا جو وہ کرے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کے بندہ دوست بنائے، اور پھر جب بنا لے تو پھر اللہ کی رحمت اور اللہ کا جو ہے وہ مغفرت کا طلبگار رہے، اور اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو تو استغفار کا دامن نہ چھوڑے، اور اگر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا رہے تو یہ شکر کو نہ چھوڑے، شکر یہ کرتا رہے۔ اس طرح ہی بہتر ہوگا، ورنہ جو ہے یہ زندگی جو ہے چھوٹی سی ہے، اور اس چھوٹی زندگی میں بندے کو جو دوست ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے دوست کی وجہ سے ہی وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ دوستی جو ہوتی ہے بندے کے اندر بڑی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ تو وہ تبدیلی جو ہوتی ہے نا، جب بندے میں آتی ہے تو وہ بعض تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے قریب کرتی ہیں اور شیطان اور نفس سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے دوست عطا فرمائے، اور پھر ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما کر، جن کو اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم فرمایا ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا کے اپنے ہاں پیاروں میں داخل فرمائے۔ آمین۔